میرے ایک دوست نے مجھ سے نیپال کے بارے میں میری رائے پوچھی۔ کچھ دنوں نیپال میں قیام رہا اور اس خطہ ارض نے مجھے گہرائی سے متاثر کیا۔ شروع میں میرے ذہن میں یہ خیال بار بار آتا رہا کہ ہم انسان کس طرح سے خدا کو اصولوں، ثقافتوں اور نظریات میں قید کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ شاید ہم اس کو اس سے بہت چھوٹا بنا دیتے ہیں جو وہ حقیقت میں ہے نہیں۔ خدا یقیناً ہماری سوچ سے کہیں بڑا ہے۔ اس نے دنیا بھر میں مختلف انسانوں کو منفرد انداز میں پیدا کیا ہے، جو شکل، خیال اور طرز زندگی میں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ نیپال اس کی تخلیق کی ایک خوبصورت بستی نظر آتی ہے، انتہائی مختلف مگر کسی نہ کسی طرح بڑی گہرائی سے جڑی ہوئی۔ یہاں کے لوگ شریف النفس، باادب اور مطمئن ہیں۔ غریب جن کے پاس کم ہے وہ بھی اس کمی سے ٹوٹے ہوئے نہیں لگتے۔ سڑکوں پر شاید ہی کوئی بھکاری نظر آئے۔ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ جو چند بھکاری نظر آتے ہیں وہ بھی عموماً نیپال کے نہیں ہوتے۔ ہر شخص میں خاموش طاقت موجود ہے۔ میں نے کبھی کسی کو یہاں شراب یا کسی اور نشے میں سڑک پر پڑا نہ دیکھا۔ کچھ نظر بھی آئے مگر بڑی تمیز کے ساتھ۔ میں سوچنے لگا کہ یہ کہاں سے کھاتے ہوں گے، تو کسی نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ لوگ یہاں کے مندروں میں کھانا اور پھل رکھتے ہیں، جو کوئی بھی بھوکا ہو وہ جا کر خود کھا سکتا ہے۔ کسی کو بھیک مانگنے یا اپنی عزت کھونے کی ضرورت نہیں۔ سادہ اور حسین نظام ہے اور یوں بھوک کو عزت کے ساتھ مٹایا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ ایک دوسرے کا ہی نہیں بلکہ جانور اور بے جان چیزوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ گلی کے کتے یہاں پتھر اور گالیاں نہیں کھاتے۔ ان کتوں کو شہر اور زندگی کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ صرف تب بھونکتے ہیں جب کوئی نیا کتا ان کے مخصوص علاقے میں آ جائے، ورنہ خاموشی سے لیٹے رہتے ہیں۔ سال میں ایک دن ان کا بھی منایا جاتا ہے جب لوگ ان کو مزے مزے کے کھانے کھلاتے ہیں، پھول پہناتے ہیں۔ شہر بھیڑ بھاڑ والا ضرور ہے مگر سڑکیں حیران کن حد تک صاف ہیں۔ اگر کسی سے راستہ پوچھیں تو وہ صرف اشارتاً نہیں بتاتا بلکہ بڑی وضاحت کے ساتھ مسکرا کر مدد کرتا ہے۔ امیر ہو یا غریب، سب کے چہروں پر ایک سکون بھری کیفیت نظر آتی ہے۔ سڑکوں پر چاہے کتنی ہی گاڑیاں ہوں مگر ہارن کوئی نہیں بجاتا۔ سب صبر سے انتظار کرتے ہیں۔ آپ یہ رویہ کسی ترقی یافتہ ملک میں تو ضرور دیکھ سکتے ہیں مگر یہاں ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ دل اور ذہن کے لحاظ سے صدیوں سے ترقی یافتہ ہیں۔ نیپال نے مجھے یہ سکھایا کہ اصل ترقی اونچی عمارتوں یا تیز رفتار سواریوں میں نہیں بلکہ نرمی، صبر اور سادگی سے چلنے میں ہے، ہر چیز کے احترام کے ساتھ۔ میں یہاں خود کو ہلکا، آزاد اور سب سے بڑھ کر انسانوں سے، حیوانوں سے اور بے جان چیزوں سے جڑا ہوا محسوس کر رہا ہوں۔ شاید اپنے آپ کو پہچان رہا ہوں۔